اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسب معمول میں آپ کے لیے درود شریف کی برکتیں اور فضیلت کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور اس سلسلے میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ آپ نہ صرف اس ویڈیو کو لائک کریں گے بلکہ دوسرے دوست احباب تک پہنچانے کے لیے اسے شیئر بھی کریں گے۔ تو چلیں پھر چلتے ہیں درود شریف کی برکتوں کے بارے میں آپ کو بتانے۔ محمد بن سعید رحمۃ اللہ علیہ جو نیک لوگوں میں سے ایک بزرگ تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا یہ معمول بنا رکھا تھا کہ رات کو جب سونے کے واسطے لیٹتا تو ایک مقدار معین درود شریف کی پڑھا کرتا تھا۔ ایک رات کو میں بالا خانے پر اپنے معمول پورا کر کے سو گیا، یعنی میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ جو درود پاک پڑھنے کا ایک معمول بنایا ہوا تھا کہ میں نے اتنی مقدار میں درود پاک پڑھنا ہے، وہ درود پاک پڑھ کر میں اپنے کمرے میں سو گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مجھے خواب میں زیارت ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالا خانے کے دروازے سے اندر تشریف لاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو خاتم النبیین ہیں کی تشریف آوری سے میرا جو کمرہ تھا وہ ایک دم روشن ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ آگے مزید بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف کو تشریف لائے اور فرمایا کہ لاؤ اس منہ کو جس سے تو کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، میں اس کو چوموں۔ مجھے اس سے شرم آئی کہ میں اپنا دہن مبارک طرف منہ کروں، تو میں نے ادھر سے اپنا منہ کو پھیر لیا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے رخسار پر پیار کیا۔ میری گھبرا کر ایک دم آنکھ کھل گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری گھبراہٹ سے میری بیوی جو میرے پاس سوئی ہوئی تھی، اس کی بھی ایک دم آنکھ کھل گئی تو سارا کھانا مشک کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ مشک کی خوشبو میرے رخسار میں 8 دن تک آتی رہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد یا ربی سلم وسلم دائما ابدا، یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ 80 برس کا محمول۔ حضرت ابو القاسم خفاف کہتے ہیں کہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ ابو بکر بن مجاہد کی مسجد میں گئے۔ ابو بکر ان کو دیکھ کر کھڑے ہوئے۔ ابو بکر کے شاگرد میں سے اس کا چرچا ہوا۔ انہوں نے استاد سے عرض کی کہ آپ کی خدمت میں وزیر اعظم آئے، ان کے لیے تو آپ کھڑے نہیں ہوئے، شبلی کے لیے آپ کھڑے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا میں ایسے شخص کے لیے کیوں کھڑا ہوں جس کے تعظیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے۔ یعنی حضرت شبلی نے فرمایا کہ میں ایسے شخص کے لیے کیوں نہ کھڑا ہوں جس کی تعظیم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کرتے تھے۔ اس کے بعد استاد نے اپنا ایک خواب بیان کیا اور کہا کہ رات میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں ان کی خواب میں زیارت کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں فرمایا تھا کہ کل کو تیرے پاس ایک جنتی شخص آئے گا، جب وہ آئے تو اس کا اکرام کرنا۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ اس واقعے کے ایک دن بعد پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، اللہ تمہارا بھی ایسا ہی اکرام فرمائے جیسا کہ تم نے ایک جنتی آدمی کا اکرام کیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شبلی کا یہ اعزاز آپ کے یہاں کس وجہ سے ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ 5 نمازوں کے بعد
یہ آیت پڑھتا ہے لقد جاءکم رسولم، لقد جاءکم رسولم، اور اس 80 برس سے اس کا یہ معمول ہے، اسی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلو علیہ۔ میں گدائے مصطفیٰ ہوں میری عظمتیں نہ پوچھو، میں گدائے مصطفیٰ ہوں میری عظمتیں نہ پوچھو۔ مولانا جامی نور اللہ ایک مشہور نعت کہنے کے بعد جب ایک مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو ان کا یہ ارادہ یہ تھا کہ روضہ اقدس کے پاس کھڑے ہو کر اس نظم کو پڑھیں گے، میں گدائے مصطفیٰ ہوں میری عظمتیں نہ پوچھو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جب حج کے بعد مدینہ منورہ کی حاضری کا ارادہ کیا تو امیر مکہ نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان کو یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو جامی کو مدینے نہ آنے دیں۔ امیر مکہ نے ممانعت کر دی، مگر اس پر جذبہ شوق اس قدر غالب تھا کہ چھپ کر مدینہ منورہ کی طرف چل دیے۔ امیر مکہ نے دوبارہ خواب دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آ رہا ہے، اس کو یہاں نہ آنے دو۔ امیر نے آدمی دوڑائے، ان کو راستے سے پکڑوا کر بلا لیا، ان پر سختی کی اور جیل خانہ میں ڈال دیا، اور اس پر امیر کو 30 مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کوئی مجرم نہیں، بلکہ اس نے کچھ اشعار کہے جن کو یہاں آ کر اگر میری قبر پر کھڑے ہو کر پڑھنے کا ارادہ کر لیتا تو ایسا ہوا تو قبر سے مسافہ کے لیے ہاتھ نکالنا پڑے گا مجھ کو، جس میں فتنہ ہوگا۔ اس بار ان کو جیل سے نکالا گیا اور بڑا اعزاز و اکرام سے دیا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھا جائے تو فرشتے اس شخص کے لیے بہت سی رحمتیں برکتیں جو ہیں وہ ساتھ لے کر اپنے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ صبح و شام دن رات ہر لمحہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔